سامنے دور دور تک جمع ہو جانے والے لشکریوں کو خطاب کرتے ہوئے اور خان کہنے لگا، سنو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں تمہارا شکر گزار اور ممنون اور تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے سلطان علاء الدین سے علیحدہ ہو کر اور میرے خیالات کا ہمنوا بن کر میرا ساتھ دیتے ہوئے منگولوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کا عزم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں تمہارا اس لحاظ سے بھی شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے علاء الدین کی طرف سے جان کا خطرہ مول لے کر ہم نوا بننے کی کوشش کی۔ سنو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان منگولوں کے خلاف ہم لوگ کھیتوں کا سونا، میدانوں کا زیور، کوہستانوں کا پاسبان، بستیوں، شہروں، بہنوں، بزرگوں، بھائیوں اور بچوں کا نگہبان بننا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ہمت سے کام لیں اور مناسب وقت اور مناسب موقع پر منگولوں پر شبخون مارنے کا کھیل کھیلنا شروع کر دیں تو بہت جلد ہم ان کے لیے نوک خار، مورخ کی زبان، نقاد کا قلم، زہر آلود خنجر اور خونی منظر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے وقت کا بہترین رزمیہ بن کر منگولوں کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ راستہ دشوار اور کٹھن بھی ہے۔ ہمیں پاؤں سے لے کر سر تک اپنے آپ کو خون میں ڈبونا ہوگا، اپنے انداز کی نفی کرنا ہوگی، اجتماعیت کو ترجیح دینا ہوگی۔ میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارے اس سفر میں کانٹے ہی کانٹے اور اذیتیں ہی اذیتیں ہوں گی۔ کیا تم لوگ اس سفر میں میرا ساتھ دینا پسند کرو گے؟ اور خان کے اس استفسار پر سب لوگ اپنے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے یہ ارادے دیکھتے ہوئے اور خان کے چہرے پر گہری خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ دوبارہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو میرے ہم نفسو، یہ ظلمت شب کے بانی منگول ہماری سانسوں کے تسلسل کے در پہ ہیں۔ یہ منگول ہماری سرزمینوں کو جہنم سے بھی بدتر بنا دینے کا عہد کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے خداوند، اپنے اللہ کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے ان کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا۔ یاد رکھو، خداوند ہی طاقت ہے، وہی قوت بھی ہے۔ ہمیں اسی کی نصرت کے سہارے اپنی سرزمینوں میں ظلمت شب کے سینوں کو چاک کر کے مایوسی کے اندر پھیلتے اندھیروں کو لخت لخت کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان خاموش ہو گیا۔ پھر وہ چھکڑے سے اتر گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے سامنے کھڑے غیاث الدین، اپنے بھائی قبیل خان اور ماموں زاد طغرل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آئندہ چند دن تک اس لشکر کی تربیت کا کام کرنا پڑے گا۔ شاید تمہیں خبر پہنچ چکی ہوگی کہ میں قلعۃ الموت کی طرف گیا تھا۔ وہاں سے لوٹتے ہوئے میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل میں تمہیں کہیں بیٹھ کر آرام سے بتاؤں گا۔ راستے میں کچھ گمنام سے نقاب پوش میری مدد کو آئے، جو اپنے آپ کو ملت کے پاسبان کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کے سالار نے اپنے دستوں کو حرکت میں لانے اور انہیں احکامات جاری کرنے کے جو طور طریقے استعمال کیے، میں ان سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ ان کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنے لشکر کی تربیت کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مختلف رنگ کی جھنڈیوں کے ذریعے اپنے لشکر کو حرکت میں لاتا تھا۔ میں بھی خیال کرتا ہوں کہ اس قسم کی جھنڈیوں کو استعمال کرتے ہوئے میں اس لشکر کی تربیت کروں گا، پھر انہیں مغلوں کے خلاف حرکت میں لاؤں گا۔ اور خان کی ان باتوں سے غیاث الدین، قبیل خان اور طغرل خوش ہو گئے۔ پھر وہ تینوں اور خان کو اس کے خیمے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اپنے تینوں بیٹوں جوچی، چغتائی اور اوتائی کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم پر حملہ آور ہونے کا حکم دے کر چنگیز خان سمرقند کے نواح میں مقیم رہا۔ اس قیام کے دوران اسے اپنے بیٹوں کے علاوہ خوارزم کے فتح ہونے کی خبر ملی، اور اس فتح پر سمرقند کے نواح میں چنگیز خان کے لشکریوں نے فتح کا جشن منایا۔ سمرقند میں قیام کے دوران چونکہ موسم گرما وارد ہوا تھا، لہٰذا گرمیاں گزارنے کے لیے چنگیز خان نخشب شہر کی طرف چلا گیا۔ جب گرمی کی شدت کم ہوئی تو لشکر کے ساتھ پھر حرکت میں آیا اور ترمز شہر کا رخ کیا۔ اہل شہر کو پیغام بھجوایا کہ وہ مزاحمت ترک کر کے اطاعت کر لیں تو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن شہر والے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ 11 دن تک لگاتار چنگیز خان ترمز شہر کا محاصرہ کیے رہا۔ جنگ جاری رہی۔ آخر کار اہل شہر مغلوب ہو گئے۔ حسب قاعدہ چنگیز خان نے جوان لوگوں کو فوج میں شامل کر لیا اور باقی ماندہ لوگوں کا قتل عام کر دیا۔ ترمز شہر کی فتح کے بعد چنگیز خان نے بلخ کا رخ کیا۔ بلخ ان دنوں ایک آباد شہر تھا۔ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ جب بلخ شہر کے قریب پہنچا تو شہر والوں کو کہلا بھیجا کہ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اہل بلخ کو ترمز شہر کے لوگوں کے حشر کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک قاصد بھیج کر چنگیز خان سے اطاعت کر لی۔ اس پر چنگیز خان نے انہیں معاف کر دیا۔
اگلے روز چنگیز خان کو علم ہوا کہ چند روز پہلے سلطان علاء الدین کا بیٹا جلال الدین شہر میں آیا تھا اور شہر کے لوگوں نے اس کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا تھا۔ اس انکشاف پر چنگیز خان نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور حکم دیا کہ شہر کو لوٹ مار کر کے قتل کر دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اہل شہر کا قتل عام کیا گیا اور شہر کو لوٹ مار کر کے تاخت و تاراج کر دیا گیا۔ بلخ شہر کی فتح کے بعد چنگیز خان نے تالکان شہر کا رخ کیا۔ یہاں بھی حسب معمول اس نے اطاعت قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ چونکہ منگولوں کے کسی وعدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے باشندگان تالکان نے لڑ کے مارے جانے کو دھوکہ دہی اور فریب سے مارے جانے پر ترجیح دی۔ چنانچہ محصورین نے ایسی سخت مزاحمت کی کہ چنگیز خان کی ایک نہ چلنے دی۔ اسی دوران سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو تلاش کرتے ہوئے چنگیز خان کے دونوں جرنیل صوبدائی اور جبی نویان بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح ان کے آنے سے چنگیز خان کو خوب تقویت ملی اور تالکان شہر اس نے فتح کر لیا۔ یہاں بھی اس نے دوسرے شہروں کی طرح خوب قتل عام کیا اور جی بھر کے شہر کو لوٹا۔ جس وقت چنگیز خان تالکان شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اس نے اپنے تینوں بیٹوں عقدائی، غوائی اور چغتائی کو خراسان پر حملہ آور ہونے کے لیے حکم دیا۔ ساتھ ہی ان تین بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے اس کو بھی 80,000 کا لشکر دے کر خراسان کی طرف روانہ کیا، تاکہ چاروں بھائی مل کر آسانی سے خراسان کو فتح کر لیں۔ خراسان کا حاکم اس وقت مجیر الملک تھا۔ خراسان کا مرکزی شہر مرو تھا۔ خراسان کے والی مجیر الملک کی بدقسمتی کہ جن دنوں خراسان پر حملہ آور ہونے کے لیے منگول پیش قدمی کر رہے تھے، انہی دنوں کچھ باغی ترک سردار جن کے حوصلے سلطان علاء الدین کے منگولوں کے آگے آگے بھاگنے کی وجہ سے بلند ہو گئے تھے، انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے مرو شہر پر قبضہ کرنے کی ٹھانی۔ مغلوں کی آمد سے پہلے ہی انہوں نے شہر کے ایک کونے میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ انہی دنوں رات کی تاریکی میں منگولوں کا لشکر جو چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولائی کی سربراہی میں تھا، مرو پہنچ گیا۔ شہر سے تھوڑی دور پہنچ کر چنگیز خان کے بیٹے تولائی نے اپنے 400 سپاہیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ کیا، تاکہ شہر کے ارد گرد گھوم کر ان کے دفاعی مورچوں کا بنظر غایت معائنہ کریں۔ یہ عجیب اتفاق ہوا کہ اندھیری رات میں منگولوں نے بھی مرو شہر کے اسی کنارے پر پڑاؤ کیا جہاں باغی ترکمان اترے ہوئے تھے، جو مرو شہر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح مغلوں کو شہر کا محاصرہ کرنے والے ان ترکوں کا پتہ لگ گیا۔ جب باغی ترکوں نے فاجی دستے یکے بعد دیگرے رات کے وقت مرو شہر پر شب خون مارنے کی غرض سے روانہ کرنے شروع کیے، تو منگول طاق میں بیٹھے رہے۔ ان باغی ترکوں کا جو دستہ بھی زد میں آتا، منگول اس کا صفایا کر دیتے، اور ساری رات یہ سلسلہ جاری رہا۔ باغی ترکوں کو قطعاً معلوم نہ ہو سکا کہ رات کے وقت ان پر کیا افتاد پڑ رہی ہے۔ صبح ہوئی تو منگولوں نے اس مقام پر حلہ بول دیا جہاں باغی اپنے لشکر اور بیوی بچوں کے ساتھ اترے ہوئے تھے۔ چنانچہ منگولوں کے اس حملے سے تقریباً 70,000 افراد بے خبری کے عالم میں قتل کر دیے گئے۔ اس ہیبت ناک خونریزی کے بعد چنگیز خان کے بیٹے تولائی نے مرو شہر پر حملہ شروع کر دیا۔ خراسان کا حاکم مجیر الملک بڑا جیدار اور جرت مند انسان تھا۔ وہ منگولوں کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار اور مستعد تھا۔ اس نے اپنا لشکر تیار کیا، خود اس لشکر کی سپہ سالاری کی اور شہر سے نکل کر ان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ مرو شہر سے باہر منگولوں اور مجیر الملک کے لشکر میں خونریز لڑائی ہوئی۔ شام تک یہ جنگ ہوتی رہی۔ آخر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور مجیر الملک اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر واپس شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس حملے میں منگولوں کی کثیر تعداد فوج کو دیکھ کر مجیر الملک اور اس کے لشکری ایسے گھبرائے کہ انہوں نے مزید منگولوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مجیر الملک نے شیخ جمال الدین، جو کہ مرو کے بہترین علماء اور فضلاء میں سے تھے، ان سے درخواست کی کہ وہ چنگیز خان کے بیٹے تولائی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے ساتھ صلح کی گفتگو کریں۔ مجیر الملک کے کہنے پر شیخ جمال الدین تولائی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑے احترام سے وہ ان کے ساتھ پیش آیا اور جمال الدین کی درخواست اس نے قبول کر لی۔ دوسرے دن پھر تولائی نے شیخ جمال الدین کو طلب کیا۔ شیخ جمال الدین جب تولائی کے سامنے گئے تو تولائی نے حکم دیا کہ شہر کے سرکردہ لوگ اور امیر افراد کی اسے فہرست بنا کر پیش کی جائے۔ اس پر شیخ جمال الدین واپس مرو آئے اور مجیر الملک کے مشورے سے 200 آدمیوں کی فہرست تیار کر کے تولائی کو بھجوا دی۔ اس پر تولائی نے حکم دیا کہ جو کچھ ان لوگوں کے پاس ہے وہ سب کچھ اس کی فوج کے حوالے کر دیں، ورنہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ جب اس کے اس حکم کی تعمیل ہو چکی تو تولائی نے شہر کے باشندوں کو حکم دیا
کہ سب شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوں اور عورتوں کو کہا کہ وہ مردوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس کے بعد تولائی نے بددیانتی، ریاکاری اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام مرد سوائے دستکاروں کی جماعت کے قتل کر دیے جائیں، عورتیں بھی سوائے چند خوشرو اور خوبصورت لڑکیوں کے قتل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ مرو شہر کے اس قتل عام میں ہر منگولی سپاہی کے ہاتھوں تقریباً 400 انسانوں کا خون بہا، اور اس عظیم شہر کی آبادی جو کم و بیش 13 لاکھ انسانوں پر مشتمل تھی، وحشت و بربریت کا شکار ہو گئی۔ تولائی اپنے لشکر کے ساتھ مرو شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر بھی خوب قتل عام کیا گیا اور جی بھر کے شہر کو لوٹا گیا۔ جب لوٹ مار سے منگولوں کا دل بھر گیا تو تولائی نے ایک شخص ضیاء الدین علی کو، جو مرو شہر کے امراء میں سے تھا، اس شہر کا حاکم مقرر کر دیا، اور ایک منگول سردار جس کا نام برماس تھا اس کو داروغہ مقرر کرنے کے بعد اپنے لشکر کو لے کر مرو شہر سے ہٹ گیا تھا۔ جب تولائی اپنے لشکر کے ساتھ مرو شہر سے ہٹ گیا تو جو لوگ تہخانوں میں چھپ گئے تھے مطلع صاف دیکھ کر باہر نکل آئے۔ اس طرح وہ لوگ بھی جو آنکھ بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے واپس آ گئے۔ رفتہ رفتہ شہر میں لوگوں کی تعداد خوب ہو گئی۔ اتنے میں منگولوں کا ایک اور لشکر وہاں آ نمودار ہوا، جو چنگیز خان کی طرف سے شاید تولائی کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ جب اس لشکر کا گزر مرو شہر سے ہوا تو وہ شہر میں داخل ہوئے۔ جس قدر لوگ وہاں تھے ان کا وہ قتل عام کرتے ہوئے شہر کے اندر جس قدر اناج تھا اس سب پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس قتل عام کے بعد منگولوں کا وہ لشکر آگے بڑھ گیا۔ اس لشکر کے نکلنے کے بعد اطراف میں پھیلے ہوئے لوگ بیچارے امن دیکھ کر پھر شہر میں جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن ان سب لوگوں کی بدقسمتی کہ اس دوران ایک اور منگول لشکر وہاں سے گزرا۔ یہ لشکر بھی مرو شہر میں داخل ہوا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مرو شہر میں بہت سے لوگ آن جمع ہوئے ہیں تو اس نے بھی حکم دیا کہ جو شخص بھی ان کے سامنے آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی خوش قسمتی سے دوسرے قتل عام سے بچ گیا تھا تو اس تیسرے قتل عام میں اس کی گردن مار دی گئی تھی۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین نے ابھی اپنے ساتھ کام کرنے والے لاکھوں پر مبنی لشکر کے ساتھ نیشاپور کے نواح میں قیام کر رکھا تھا۔ گھبراہٹ اور اضطراب کے عالم میں سلطان علاء الدین نہ منگولوں کے سامنے جم کر لڑتا تھا نہ کہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس کی اس بدحواسی سے سارا ملک بدحواس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف منگولوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس شہر کو بھی فتح کر چکتے اسے لوٹ کر اہل شہر کو قتل کر دیتے، تاکہ پورے ملک کی رہی صحیح قوت مزاحمت جواب دے جائے۔ اس پر ترا یہ کہ سلطان علاء الدین اپنے ساتھ تقریباً 2 لاکھ سپاہیوں کو لیے پھرتا تھا، اور جہاں سے گزرتا تھا وہاں کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے انہیں یہ مشورہ دیتا کہ منگولوں سے لڑنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ تم ان کی اطاعت کر لو۔ یہی مشورہ اس نے اہل نیشاپور کو بھی دیا، لیکن اہل نیشاپور اس کے طور طریقے دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ موت سے مفر نہیں، اس لیے لڑ کر مرنا ذلت کی موت سے 1000 درجے بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے سلطان کے اس مشورے کو ٹھکرا دیا اور مغلوں کے مقابلے میں انہوں نے شہر کے دفاعی انتظامات بڑے مضبوط، مستحکم اور درست کرنے شروع کر دیے تھے۔ نیشاپور میں قیام کے دوران سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو خبر ملی کہ صوبدائی اور جبی نویان کے لشکروں کا ایک ہراول لشکر سلطان سے ٹکرانے کے لیے نیشاپور کا رخ کر رہا ہے، اور اس ہراول لشکر کا سردار ایک منگول جائسی ہے۔ علاء الدین کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ایک سردار عمر کاخی کو نیشاپور کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ خود وہ شکار کھیلنے کے بہانے اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور سے کھسک گیا تھا۔ چند ہی روز بعد صوبدائی اور جبی نویان کے ہراول لشکر کا سردار جائسی اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور پہنچ گیا اور اہل شہر کو کہلا بھیجا کہ وہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ جواب میں نیشاپور کے حاکم عمر کاخی نے کہلا بھیجا کہ تمہارا جھگڑا سلطان علاء الدین سے ہے، تم اسی کا تعاقب کر رہے ہو۔ اگر تم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نیشاپور بغیر کسی خونریزی کے تمہاری سلطنت میں شامل ہو جائے گا۔ عمر کاخی نے جائسی کو مزید کہلا بھیجا کہ میں بنیادی طور پر ایک جرنیل نہیں، ادیب ہوں، میں سپاہی نہیں کہ مقابلہ کروں۔ جائسی کو یہ سیدھا سادہ جواب پسند آیا، اس نے چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ عمر کاخی نے اس خوشی میں جائسی کو کچھ تحائف بھی پیش کیے جو جائسی نے قبول کر لیے، اور اپنے حصے کے لشکر کو لے کر وہ سلطان علاء الدین کا تعاقب کرنے کے لیے آگے نکل گیا تھا۔ اس کے چند ہی روز بعد سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا تعاقب کرتے ہوئے دونوں منگول سردار صوبدائی اور جبی نویان بھی نیشاپور پہنچے۔ انہوں نے شہر کے قاضی حاکم اور دوسرے امراء کو طلب کیا۔
ان کے درمیان مختصر سی گفت و شنید کے بعد اس سے پہلے اہل شہر کا جو معاہدہ جائسی کے ساتھ ہوا تھا، صوبدائی اور جبی نویان نے اس معاہدے کی اس شرط پر توسیع کی کہ فصیل شہر اور تمام دفاعی مورچے گرا دیے جائیں گے، اور جب کوئی منگول لشکر شہر کے پاس سے گزرے گا تو اس کی باقاعدہ آؤ بھگت کی جائے گی۔ نیز ایسی کوئی حرکت اہل نیشا پور سے سرزد نہ ہو پائے جو اس معاہدے کی روح کی منافی ہو۔ چنانچہ اہل شہر نے صوبدائی اور جبی نویان کی ان شرائط کو قبول کر لیا اور شہر میں امن و امان قائم رہا۔ اور خان اس دوران تک نیشا پور شہر کے نواحی کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے لشکر کی تربیت کا کام سر انجام دیتا رہا۔ اس سلسلے میں اس کا بھائی قبیل خان اور ماموزاد تغرل خان اور غیاث الدین بھرپور مدد کرتے رہے۔ وہ مخبر جو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے لشکر سے ٹوٹ کر اور خان کے ساتھ آن ملے تھے، انہیں بھی اس نے نیشا پور اور اس کے نواحی علاقوں میں پھیلا دیا تھا تاکہ وہ ان علاقوں میں منگولوں کی نقل و حرکت سے متعلق اسے آگاہ کرتے رہیں۔ ایک روز اور خان اپنے خیمے میں قبیل خان اور تغرل خان کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ ان کا ساتھی کماندار غیاث الدین خیمے میں داخل ہوا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، میرے محترم، میرے عزیز، میں ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر اور خان نے چونک جانے کے انداز میں غیاث الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، غیاث الدین میرے بھائی، کیسی خبر؟ جواب میں غیاث الدین اور خان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر وہ مطمئن سے انداز میں کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، جو ہمارے مخبر نیشا پور کے نواحی علاقوں میں گھومتے رہے ہیں، ان میں سے ایک نے آ کر اطلاع دی ہے کہ ایک منگول سردار، نام جس کا جائسی ہے، وہ اس وقت نیشا پور سے نکل کر مغرب کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ یہ جائسی منگولوں کے سالار صوبدائی اور جبی نویان کے لشکروں کا اول دستوں کا سالار ہے، اور یہ سارے لشکر اس وقت سلطان علاء الدین کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں۔ آنے والے جاسوسوں کا کہنا ہے کہ یہ منگول سردار جائسی اپنے لشکر کے ساتھ نیشا پور شہر سے ہو کر مغرب کی طرف نکلا ہے۔ اس نے نیشا پور شہر میں قیام کیا، اس نے اناج کے ذخائر اور دوسری چیزیں بھی حاصل کی۔ اس کے علاوہ نیشا پور کے حاکم نے اسے وافر مقدار میں انتہائی قیمتی تحائف بھی پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے مخبر کا کہنا ہے کہ جائسی کے پاس خوراک کے بہترین ذخائر کے علاوہ حرب و ضرب میں کام آنے والے ہتھیاروں کی بھی وافر مقدار موجود ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس سلسلے میں میرے بھائی کا کیا ارادہ ہے؟ اس پر اور خان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، دیکھو غیاث الدین، میں اپنے لشکر کی تربیت کا کام اب تقریباً مکمل کر چکا ہوں۔ اب ہمیں عملی زندگی کی ابتدا کرنی چاہیے۔ میرا ارادہ، میرا عزم یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ نیشا پور کے اس کوہستانی سلسلے سے نکل کر جائسی کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اگر اس کے لشکر کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہوئی تو ہم مناسب موقع جان کر اس پر شبغوں ماریں گے اور اس سے اس کے خوراک کے ذخائر اور ہتھیار حاصل کر کے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر اس کے لشکر کی تعداد اور ہماری تعداد میں زیادہ فرق نہ ہوا تو ہم دن کی روشنی میں اس پر حملہ آور ہو کر اسے بتائیں گے کہ مسلمان اگر چاہیں تو بیداری اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب جس وقت جہاں چاہیں منگولوں کی راہ روک کر انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اور خان کا یہ جواب سن کر غیاث الدین کے چہرے پر بڑی خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، قسم خداوند قدوس کی، مجھے آپ سے ایسے ہی جواب، ایسے ہی عملی اقدام کی امید تھی۔ اب بتائیے میرے قبیل خان اور تغرل خان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ غیاث الدین میرے بھائی، تم تینوں میں سے ایک یہیں اپنے پڑاؤ میں رہے، جبکہ تم میں سے دو میرے ساتھ لشکر کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ ہم جائسی کا تعاقب کریں گے اور کسی مناسب موقع پر اس پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس پر غیاث الدین فوراً بولا اور کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں تو ہر صورت میں آپ کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لوں گا۔ جہاں تک یہاں رہنے کا سوال ہے تو میں تغرل کا نام پیش کرتا ہوں۔ تغرل کے بولنے سے پہلے ہی اور خان کا بھائی قبیل خان بولا اور کہنے لگا، میں بھی تغرل کے حق میں ہوں۔ اس پر تغرل کچھ نہ کہہ سکا۔ اس فیصلے کو اس نے تسلیم کر لیا۔ پھر وہ چاروں اٹھ کھڑے ہوئے اور لشکر کے کوچ کا انتظام کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں اور خان، غیاث الدین اور قبیل خان نیشا پور کے ان کوہستانی سلسلوں سے اپنے لشکر کو لے کر منگول سردار جائسی کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ منگول سردار جائسی نے نیشا پور شہر سے ایک منزل دور مغرب میں جا کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ شاید وہ اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔